اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترمہ اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم اپنا اگلا سبق پڑھیں گے، تلاوت کریں گے انشاءاللہ آیت نمبر 185 اور 186 کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میں بتاتی ہوں کہ آپ لوگ سبسکرائب کریں ویڈیو کو اور بیل پر کلک کیا کریں تاکہ میرے ویڈیوز آپ کو جو نئی اپلوڈ ہوتی ہے تو آسانی سے ملے اور آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی ثواب ملے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر مہینہ، رمضان الذی رمضان کا مہینہ، الذی جس یا جو، انزلہ اتارا، فیہ اس میں، فی میں ہی اس میں، فیہ القرآن قرآن، ھدی للناس ہدایت لوگوں کے لیے، کے لیے، ناس لوگ، ہدن ہدایت، مہینہ رمضان جس میں اتارا قرآن کو لوگوں کی ہدایت کے لیے، وبینات من الہدی، وبینات اور روشن نشانیاں، من سے ہدا ہدایت، والفرقان اور حق کو ناحق سے جدا کرنے والی، اور روشن نشانیاں ہیں اس میں ہدایت والوں کے لیے اور روشن اور حق کو ناحق سے جدا کرنے والی۔ پھر تفسیر میں باقی بتاؤں گی۔ فمن پس جو کوئی، شہدہ پائے اس کو یا دیکھے اس کو، یا گواہ بھی اس میں آتا ہے لیکن ادھر ہم میننگ اس کے یوز کریں گے شہدہ جو پائے اس کو، منکم تم میں سے، من سے کم تم، الشہر مہینے کو، پائے تم میں سے اس مہینے کو، فلیصمہ پس ضرور رکھے اس کو، روزے اس کے، پس ضرور اس کے روزے رکھے، ومن اور جو کوئی، کانا ہو، مریضن بیمار، او علی یا پر، سفر میں، فعدۃ پس گنتی پوری کرے، من ایامن دنوں میں سے، اخر دوسرے، پس اور جو کوئی مریض و بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اس دنوں کی گنتی کو پورا کرے دوسرے دنوں میں۔ یرید اللہ چاہتا ہے اللہ، بکم الیسر تم پر آسانی، یسرا آسانی، ولا یرید اور نہیں چاہتا، یرید میننگ چاہنا، اور نہیں چاہتا اللہ، بکم العسر تم پر تنگی، ولتکملوا العدۃ اور تاکہ تم مکمل کرو گنتی کو، وَلِتُكَبِّرُوا اللہ اور تکبروا بڑائی کرو، اللہ کی، علی اس پر، ما جو ہداکم ہدایت دی تم کو، اور بڑائی کرو اللہ کی جس نے ہدایت دی تم کو، وَلَعَلَّكُمْ
اور تاکہ تم تشکرون شکر گزار بن جاؤ۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن مجید کو اتارا ہے لوگوں کے ہدایت کے لیے۔ قرآن مجید ہی میں سارے مسائل ہے، قرآن مجید ہمارے لیے شریعت ہے۔ قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں آئی تھی اس میں لوگوں نے کافی رد و بدل کر دیا، جس میں کافی لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہو جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا اور پیغام وہی بھیجی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے یہ حق و ناحق سے جدا کرنے والی ہے، یعنی حق جو کسی کا ہو، جو برے کام ہیں اس کو بھی بتایا ہوا ہے کہ یہ برے کام ہیں، اور جو اچھے کام ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ کون سا اچھا کام ہے اور کس مسئلے میں کون سا فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہر کسی کے لیے اس قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھ کے اپنی زندگی کے اس تمام مسائل کا معلوم ہو جائے گا کہ کس وقت ہمیں کیسا قدم اٹھانا چاہیے۔ تو اس لیے اس کو والفرقان کہا گیا ہے کہ حق کو ناحق سے جدا کرنے والی، یعنی ہمیں اس میں جو برے کام ہے اس سے بچنے کے لیے بھی بتایا گیا ہے اور جو اچھے کام ہے اس کو کرنے کا بھی بتایا گیا ہے، اور اگر اس کے باوجود بھی ہم اس کاموں کو اس اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہ کریں تو ہم تو پھر گناہگار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے یہ قرآن مجید بھیجا ہے، جو کوئی اس کا ترجمہ نہ پڑھے، اس پر عمل نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ تو قیامت کے دن کہے گا کہ میں نے قرآن مجید بھیجا تھا، تم لوگوں نے کیوں نہیں پڑھا۔ یہ سورہ انعام میں رکو نمبر 6 میں میرے خیال میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تو قرآن بھیجا ہے، تم لوگوں کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، تم لوگوں نے کیوں نہیں پڑھا۔ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے میں آپ لوگ 15 منٹ بھی نہیں دے سکتے تھے۔ 15 منٹ میں بھی کوئی 2-3 آیتیں پڑھ لے تو اس کو کچھ نہ کچھ پتہ چل جاتا ہے، اور آخر سال 2 سال 3 سال 4 سال میں قرآن مکمل ہو جاتا ہے، اور انسان کو کافی پہلے پارے سے ہی کافی پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب اس جگہ پر تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں بتایا کہ یہ قرآن میں نے لوگوں کی ہدایت کے لیے میننگ کہ اس کے مطابق تم لوگ زندگی گزارو، ہدایت ہے تم لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے۔ یہ دیکھو ہدایت للناس، ہدی للناس، قرآن ہدی للناس، قرآن جو ہے ہدایت ہے لوگوں کے لیے، روشن نشانیاں ہیں، اس میں سب کچھ واضح بتایا گیا ہے ہدایت کی، اور جو ہے والفرقان اور حق کو ناحق سے جدا کرنے والی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ قرآن ہم نے رمضان میں اتارا ہے، اس لیے اس رمضان میں جو ہے اس کی بہت تلاوت کرو، قرآن مجید کی بھی تلاوت کرو، اور اپنے نفس پر بھی قابو رکھو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ یعنی جب تم میں سے کوئی رمضان کو پائے، یعنی زندگی ہو اور پائے، تو رمضان کے روزے ضرور رکھو۔ اب پہلے ہم نے کہا تھا، پڑھا تھا پہلی آیت میں کہ جس کے پاس اگر طاقت ہو تو فدیہ دے کے وہ یعنی چھوڑ بھی سکتا ہے۔ وہ جب مسلمان جو ہے نئے مسلمان ہوئے تھے، مشرکین یہودی عیسائی نئے مسلمان ہوئے تھے، تو ان پر روزے بہت گراں گزرتے تھے، بہت مشکل گزرتے تھے، تو ان کو اللہ نے تھوڑی سی آسانی دے دی کہ چلو جو کوئی فدیہ دے سکتے ہیں تو فدیہ دے دے، تو اس طرح ان مسلمانوں کا بھی اچھا ہو جائے گا جو مسلمان ہجرت کر کے آئے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا،
تو ان کو جب ظاہر فدیہ تو غریب لوگوں کو دیا جاتا ہے، تو مجبور لوگوں کو، محتاجوں کو دیا جاتا ہے، تو ان کی بھی بھلائی ہو جائے گی، اور جن پر مشکل تھے روزے رکھنے، کیونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو ان پر کافی مشکل پڑ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لیے آسانی پیدا کر دی کہ ان کا دل نہ برا ہو، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی ڈیل دی تھی کہ جن کے پاس اگر فدیہ دینے کی طاقت ہے تو وہ فدیہ دے کے تو کچھ روزے چھوڑ سکتے ہیں کفارہ دے کے۔ لیکن اب اس آیت میں وہ بات منسوخ ہو جاتی ہے کہ یعنی جو کوئی پائے رمضان کے روزے تو اس کو ضرور رکھے، فَلْيَصُمْهُ، اس کو ضرور رکھے۔ اب وہ والی بات چلی گئی کہ فدیہ دے کے تو تم روزہ چھوڑ سکتے ہو، فدیہ دے کے بھی روزہ نہیں چھوڑ سکتے، بعد میں رکھ سکتے ہو اگر تمہاری کوئی مشکل بات ہو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں آج میرا یہ کام ہے تو میں یہ کام ذرا مشکل ہے تو میں روزہ آج نہیں رکھتی پھر رکھ لوں گی، یعنی کہ گھر کی صفائی کرتی ہوں یا میں آج ذرا کپڑے دھوتی ہوں تو یہ میں روزہ آج نہیں رکھتی پھر رکھ لوں گی، یہ بات نہیں ہے۔ صرف مریض کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی ہے، اور جو لمبے سفر پر، اس وقت تو سفر لوگ اکثر پیدل بھی کیا کرتے تھے اور گھوڑے گدھوں پر کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے بہت دھوپ اور سختی بھی ہوتی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو اس کے لیے یہ آسانی ہے کہ وہ ان جتنے دن انہوں نے روزے نہیں رکھے اس کو گنتی کر کے یاد رکھیں، اور دوسرے دنوں میں پھر اسی سال کے دوسرے دنوں میں پھر اس کو رکھیں اور پورے کریں ان روزوں کو، یعنی چھوڑ دیں انہوں نے بھی نہیں ہے، ان کو بھی معاف نہیں ہے، رکھنے ہیں لیکن بعد میں رکھیں، جو مریض ہو یا سفر میں ہو، اور ایسے کوئی گھر میں ہو تو وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ یرید اللہ بکم الیسر، چاہتا ہے اللہ تم پر آسانی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی فرمائی ہے کہ مریض ہے اور جو سفر میں ہے تو اس کے لیے چھوڑ دے، وہ سختی اپنے اوپر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں پر مہربان ہیں، وہ کہتا ہے کہ کسی پر میرے بندوں پر سختی نہ ہو۔ عرب کے زمانے میں لوگ بھوکے رہ کے اس طرح منت مانتے تھے کہ بھوکے رہ کے طواف کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، نماز بھی پڑھو تو پیٹ بھر کے پڑھو، یعنی جب تم کھانا کھا لو پھر اس کے بعد نماز پڑھو۔ جس کو بہت بھوک لگی ہو اور کہے کہ نہیں میں پہلے نماز پڑھتا ہوں مجھے زیادہ ثواب ملے گا، بعد میں جو ہے کھانا کھا لوں گا، تو یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے تمہاری اس سختی سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو سختی پہنچاؤ، تم کھانا کھا لو نماز پڑھ لو، وہ آسانی چاہتا ہے تم پر۔ ولا یرید بکم العسر، اور نہیں لا نہیں، یرید چاہتا ہے، بکم العسر تم پر تنگی نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اپنے روزے مکمل کرو، اور مکمل کرو اس گنتی کو جو تم نے سفر میں یا بیماری میں چھوڑے ہیں، اس کو بعد میں مکمل کرو، اور بڑائی کرو، اللہ کی تعریف کرو، تسبیح کرو اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی تم کو ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی جتنا ذکر اور جتنی بڑائی کرو گے، جتنی تسبیح پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، تو تم شکر گزار بندے اللہ تعالیٰ کے بن جاؤ گے، اور آخرت میں تمہارے لیے آسانی ہوگی اور دنیا میں بھی آسانی ہوگی۔ جب تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی تم پر، اور اگر کبھی آزمائش بھی آ جائے اور اس آزمائش میں بھی تم پورے اترے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرو گے، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اور زیادہ اچھا صلہ دے گا اس کا۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کر دیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر دیں۔ ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے،
چاہے ایک چادر بھی ہو جسم پر اور کچھ بھی نہ ہو پھر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کرے، نیک اور صالح لوگوں میں شامل کرے۔ اللہ ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہماری آل اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ٹوٹل سارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، دوزخ کے عذاب سے بچائے اور قبر کی سختی آسان فرمائے، اور ہماری ساری تکلیفیں اور پریشانیاں اللہ ختم کر دے، آمین۔ اور ہمارے اولاد جو کہ امتحان دے رہے ہیں، نیکی کی ہدایت کے ساتھ ان کو کامیاب کریں اور نیکی کے ساتھ اچھے عہدوں پر فائز کریں، آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔